میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں 3 ایسے واقعات جو اصل زندگی سے لیے گئے ہیں۔ کچھ واقعات ہمارے بزرگوں کے ذریعے، کچھ ان لوگوں کی زبان سے جو خود اس سب سے گزرے ہیں۔ یہ کہانیاں صرف ڈرانے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ اس لیے بھی ہیں کہ ہم سمجھ سکیں کہ انسان اور جنات کے درمیان کتنی پتلی لکیر ہے جو کبھی کبھی بے وجہ کراس ہو جاتی ہے۔ میرے پردادا ایک بہت نیک آدمی تھے۔ ان کی عادت تھی کہ گھر میں ہی نماز جماعت کے ساتھ پڑھاتے، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ کہا جاتا تھا کہ جن بھی ان کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز ادا کرتے تھے۔ جب ان کی وفات ہوئی، کچھ مہینے بعد گھر میں ایک شادی ہوئی۔ رات کو ڈھولکی چل رہی تھی، مرد اور عورتیں سبھی ایک جگہ پر بیٹھ کر گانے گا رہے تھے۔ اچانک بنا کسی وجہ کے سب لوگوں کے چہروں پر تھپڑ پڑنے لگے۔ لوگ گھبرا کر چلانے لگے، لیکن سمجھ نہیں آیا کہ کون مار رہا تھا۔ سب لوگ بھاگ کر گھر سے باہر نکل گئے۔ اس رات کے بعد وہ گھر کبھی شادیوں اور محفلوں کے لیے یوز نہیں کیا گیا۔ کچھ عرصے بعد اس گھر کو مسجد بنا دیا گیا، اور کہتے ہیں آج بھی وہاں رات کو نماز کے وقت صفوں میں عجیب خاموشی اور ایک غیر انسانی موجودگی محسوس ہوتی ہے۔ یہ واقعہ ایک گاؤں کا ہے جو ایک ایسے علاقے میں تھا جہاں ایک ماؤنٹین ٹریک لیک کی طرف جاتا تھا۔ لیک بہت پیاری تھی، مگر اس کی دوسری سائڈ پر گہرا جنگل تھا جہاں کوئی مغرب کے بعد جانے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ اس گاؤں کا ایک آدمی روز لکڑیاں کاٹنے جنگل جاتا تھا۔ ہمیشہ سورج ڈھلنے سے پہلے لوٹ آتا تھا، لیکن ایک دن وہ دیر سے آیا اور بخار میں تپ رہا تھا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ جنگل میں ایک خوبصورت عورت اس کے پیچھے پیچھے چلتی ہے۔ کچھ دن کے بعد ویسا ہی ہوا۔ عورت اس کے سامنے آ گئی۔ اس نے رکنے کو کہا، مگر وہ گھبرا گیا اور وہاں سے بھاگ آیا۔ تیسرے دن وہ گیا اور کبھی واپس نہ آیا۔ گاؤں والوں نے رات بھر جنگل چھان مارا، دن پر دن تلاش کی، لیکن وہ انسان ہمیشہ کے لیے غائب ہو گیا۔ اس کی بیوی انتظار کرتی رہی، پر تھک ہار کر اپنی بیٹی کے ساتھ گاؤں چھوڑ دیا۔ کئی سالوں بعد جب وہ عورت اپنے گھر والوں سے ملنے گاؤں آئی تو ایک عجیب سا واقعہ ہوا۔ اس کا شوہر اچانک سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، کپڑے پھٹے ہوئے، بال الجھے ہوئے اور داڑھی بہت بڑی، مگر وہ بالکل تندرست تھا۔ اس نے کہا، مجھے ڈھونڈنے کی کوشش مت کرنا، میں ایک چڑیل سے شادی کر چکا ہوں، ہمارے بچے ہیں، میں اسی کے ساتھ خوش ہوں۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے نکلا اور جنگل کی طرف بھاگ گیا اور ہمیشہ کے لیے وہاں غائب ہو گیا۔ اس کے بعد کسی نے اسے پھر کبھی نہیں دیکھا۔ یہ کہانی فیصل آباد کی ہے۔ رات کا وقت تھا۔ ایک آدمی بازار کے قریب گاڑی چلا رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک دلہن جیسی عورت لال جوڑے میں اکیلی کھڑی ہے۔ اس آدمی نے غور کیا تو وہ عورت کافی پریشان لگ رہی تھی، جیسے واقعی کسی کی مدد کی منتظر ہو۔ اسے رحم آ گیا اور اس نے گاڑی روک دی۔ اس آدمی نے اس عورت سے کہا کہ میں آپ کو آپ کی منزل تک چھوڑ دیتا ہوں۔ وہ عورت گاڑی میں بیٹھ گئی اور اس عورت نے کہا کہ آج میری شادی تھی، مگر لوگ مجھے یہیں پر چھوڑ گئے۔ یہ بہت حیرانگی والی بات تھی۔ اس نے ایک ایڈریس دیا اور کہا اسے گھر چھوڑ دے۔ گاڑی چلتی رہی، دونوں باتیں کرتے رہے، مگر پھر اس آدمی نے دیکھا کہ دلہن کے ماتھے سے خون بہہ رہا ہے۔ اس نے ٹشو سے پونچھنے کی کوشش کی، لیکن دلہن نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔
اس کی آنکھیں سفید ہو گئیں اور چہرہ خون سے بھر گیا۔ آدمی بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو وہ گاڑی میں اکیلا تھا۔ اگلی صبح وہ اس ایڈریس پر گیا جو دلہن نے دیا تھا۔ وہاں لوگوں کا ہجوم تھا، ٹینٹ لگے ہوئے تھے۔ اس نے پوچھا، یہاں کیا ہو رہا ہے؟ لوگوں نے کہا، کل رات ایک دلہن کی موت ہو گئی جس کی آج شادی ہونے والی تھی۔ ایکسیڈنٹ میں سر پھٹ گیا تھا اور آج اس کا جنازہ ہے۔ وہ آدمی خاموش رہ گیا۔ اسے تب سمجھ آیا کہ کل رات جس دلہن کو اس نے لفٹ دی تھی وہ انسان نہیں تھی۔ انسان اور جنات کبھی کبھی ایک ہی رستے پر چل پڑتے ہیں، اور جب کبھی ایسا ہوتا ہے تو انجام بہت خوفناک ہوتا ہے۔ سبسکرائب۔